بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں نہ خریدی تو تم ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے اور پچھتاؤ گے، اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والا ہوں جو بظاہر معمولی لگے گی، لیکن جب دل سے سنیں گے تو آپ خود سے یہ سوال کریں گے کہ اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک کیوں نظر انداز کر رکھی تھی۔ سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی کھولنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ربیع الاول کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال انسان کی زندگی میں خیر، سکون اور برکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ شاید آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں نئے کپڑے خریدے ہوں، بچوں کے لیے چیزیں لائے ہوں، گھر کی سجاوٹ پر پیسہ لگایا ہو، لیکن ان 5 چیزوں کی طرف کبھی توجہ نہ دی ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں آخر کیا ہیں۔ اس فہرست میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر آتا ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے، نہ اس کی پیکنگ دل لبھاتی ہے، نہ اس کا اشتہار کہیں نظر آتا ہے، مگر اس میں سادگی اور مٹھاس ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ برکت ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں آتی، بعض اوقات وہ سادگی کے ایک چھوٹے سے ذرے میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کمائی ہو جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا، گھر میں سب کچھ ہے مگر دل خالی خالی رہتا ہے۔ گڑ ایسی مٹھاس کی ایک علامت ہے اسے ہر گھر میں اس نیت سے لایا جائے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں مٹھاس اور برکت عطا فرما، تو یہ انسان کو نرمی اور شکر کی یاد دلاتا ہے۔ جو شخص گڑ بچوں میں بانٹتا ہے، رشتہ داروں کو کھلاتا ہے یا گھر والوں کے ساتھ محبت سے کھاتا ہے، وہ اپنے گھر میں مٹھاس اور اپنائیت کو فروغ دیتا ہے۔ یاد رکھو، ربیع الاول میں گڑ خریدنا کوئی رسم نہیں بلکہ ایک خاموش دعا سمجھا جا سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ مٹھاس دے جو ہمارے گھروں کو جوڑے، ہماری زبانوں کو نرم کرے اور ہمارے رزق کو بابرکت بنا دے۔ دوسری چیز سرسوں کا تیل۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کا پیغام دیتا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک سرسوں کا تیل بظاہر ایک عام سا تیل ہے، مگر سادگی، اپنائیت اور گھریلو محبت کی ایک علامت بن سکتا ہے۔ سرسوں کا تیل ربیع الاول میں خریدنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص رسم پوری کی جائے، بلکہ اس کا مقصد سادگی اور نیت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ پرانے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کے سروں پر تیل لگاتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ ماں جب اپنے بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے تو دراصل وہ اس کے لیے محبت اور خیر کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ آج ہم مہنگے شیمپو اور لوشن تو خرید لیتے ہیں مگر وہ احساس بھول گئے ہیں جس میں دعا شامل ہوتی تھی۔ سرسوں کا تیل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دل کو بھی نرم کرنا ہے۔ اصل برکت چیز میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں دل کی سختی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنی نیت درست کرو، گھر والوں کے ساتھ محبت کرو اور اللہ سے دعا کرو، یہ کہنا یا اللہ ہم نے تیرے بتائے ہوئے سادہ راستے کو نہیں چھوڑا، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ تیسری چیز مٹی کا دیا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ روشنی کی تلاش کا مہینہ ہے، مگر یہ روشنی صرف آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، یہ دل کی روشنی ہے۔ اس لیے تیسری چیز ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر ایک سادہ سا چراغ مگر عاجزی اور بندگی کی علامت۔ مٹی کا دیا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے، یہ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا سبق دیتا ہے۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف بجلی، فانوس اور فینسی لائٹس رہ گئی ہیں۔ گھر روشن ہے مگر دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ مٹی کا دیا جلتا ہے تو اندھیرے کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے اندر ایمان، عاجزی اور نیکی کی روشنی پیدا کرے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ دیا جلائیں یا نہ جلائیں، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنے
دل کے اندھیرے دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ کہیں یا اللہ جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے ویسے ہی تو میرے دل کے اندھیرے، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کی بے برکتی ختم فرما۔ یاد رکھو روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹا سا چراغ بھی اندھیرے کو چیر سکتا ہے۔ چوتھی چیز سفید کپڑا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ وہ خود کو صاف کرے، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندر سے بھی۔ اسی لیے چوتھی چیز ہے سفید کپڑا۔ سفید کپڑا صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ پاکیزگی، سادگی اور نیت کی علامت ہے۔ جس طرح سفید کپڑا ذرا سی میل بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو پہچاننا چاہیے۔ ربیع الاول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی سیرت کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ سفید لباس سادگی کی یاد دلاتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ سفید کپڑا پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اصل مقصد لباس نہیں بلکہ دل کی صفائی ہے۔ جب بندہ اس نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں صاف کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اپنے اندر تبدیلی کا آغاز کرتا ہے۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ میں اپنی زندگی سے فضول میل، کینہ، حسد اور شکایت کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دن دل میں یہ میل جمع ہو جائے وہاں رزق بھی آ جائے تو انسان اسے محسوس نہیں کر پاتا۔ اس لیے سفید کپڑا لوگوں کے سامنے خوبصورت بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنے اور پاکیزگی کی یاد کے لیے ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز نمک۔ محترم ناظرین و سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں بظاہر معمولی ہوتی ہیں مگر ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے جسم میں نمک کی کمی ہو جائے تو صحت متاثر ہوتی ہے، اگر زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے پانچویں چیز ہے نمک۔ نمک بظاہر معمولی سا سفید ذرہ ہے لیکن یہ ہمیں توازن کا سبق دیتا ہے۔ نمک زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب اور کم ہو جائے تو کھانا بے مزہ۔ آج ہم نے ذائقے کو ترجیح دی ہے، برکت کو نہیں۔ ربیع الاول ہمیں بنیادی سچائی کی طرف بلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جس دن نعمت تمہیں معمولی لگنے لگے اسی دن اس کی برکت اٹھنے لگتی ہے۔ بزرگوں کے نزدیک نمک صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک اخلاقی سبق بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں نعمت کی قدر ہو وہاں رشتوں کی بھی قدر ہوتی ہے۔ ربیع الاول میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کی علامت سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتے۔ یہی شکر جب دل میں اترتا ہے تو شکایت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ نظر بدلنے کا مہینہ ہے۔ نمک ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ سادہ چیزوں میں بھی اللہ کی نعمت موجود ہوتی ہے۔ ربیع الاول کا اصل پیغام۔ محترم ناظرین و سامعین، ربیع الاول کا اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت، ظلم اور برے کاموں میں مبتلا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، سچ بولنے، ایمانداری، رحم دلی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف زبان سے محبت کا اظہار کافی نہیں بلکہ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا بھی بہت اچھا عمل ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ اچھے اخلاق اور نیک اعمال اختیار کریں۔ یاد رکھیں
کہ ربیع الاول کی اصل برکت صرف چیزیں خریدنے میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق گزارنے میں ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے ربیع الاول میں خریدنے والی ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کی۔ گڑ جو مٹھاس اور نرمی کی علامت ہے، سرسوں کا تیل جو سادگی اور اپنائیت کی یاد دلاتا ہے، مٹی کا دیا جو عاجزی اور روشنی کی علامت ہے، سفید کپڑا جو پاکیزگی اور سادگی کی یاد دلاتا ہے، اور نمک جو شکر، توازن اور نعمتوں کی قدر کا سبق دیتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں اپنے دل کو دیکھنا ہے، اپنی نیت کو دیکھنا ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، اپنی زبان کو دیکھنا ہے، اپنے اخلاق کو دیکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، کیونکہ ربیع الاول میں ہمیں صرف چیزیں خریدنے کا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا پیغام دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔